ماہر معاشیات جناب ہارون شریف صاحب نے. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب. قاضی صاحب، ہارون صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایشین جو ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال شرح نمو ہماری 2.5% اور مہنگائی 6%، جبکہ آئندہ سال ترقی کی شرح 3% اور مہنگائی 5.8% رہنے کا امکان ہے. ان اعداد و شمار کے ساتھ کیا ہم واقعی ہی کو معاشی استحکام حاصل کر سکتے ہیں؟ I don't think so. ایک تو ہماری معیشت کے جتنے بھی اشاریے ہیں وہ دیکھنا، ہم نے یہ طرح بھی تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ بجٹ کیسے بنایا ہم نے، رول اوورز پہ بجٹ بنا رہے ہیں ہم. جو ہے وہ کبھی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ہمارے، چلو کسی نے جا کے کہہ دیا یا اپنا انفلوئنس کر لیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ، اور میں اس کو ایک بات کرتا ہوں پھر ہارون صاحب سے ہم ظاہرہ سیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ یہ گورنمنٹ کی یعنی ان اداروں کو گورنمنٹ کی تحویل سے نکالیں، ابھی کہہ رہے تھے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو ان لوگوں کی تحویل سے نکالیں جو کاروبار ریاست بھی چلا رہے ہیں اور کاروبار بھی چلا رہے ہیں، وہ بجلی بھی بنا رہے ہیں اور وہ بجلی کی قیمت بھی وہی طے. جو ابو بکر خدا بخش صاحب کی رپورٹ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا جناب مہربانی کر کے یہ ریگولیٹری رجیمز بند کر دیں، اور وہ ہی سیڈ ٹو بی ون آف دی آنیسٹ آفیسرز. تو یہ لیکن عمران خان صاحب نے بھی نہیں نہ کیا، ان کی حکومت میں ایکسٹینشن دے دی نا ان کے جو ایک آئی پی پی تک کیا تھے ان کے جو کیبنٹ میں تھے، وہ کیا نام تھا ان کا بھلا سا، تو وہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ جب حکومت کھلونا ہوگی ان کے ہاتھوں میں اور یہی لوگ فنڈ کریں گے، آئی پی پیز ہوں کوئی بھی ہوں، یہی آپ کی سیاست چلائیں گے، تو پھر ہم نظریاتی طور پر یا کوئی اکیڈیمک ڈسکشن تو کرتے رہیں گے. اور رستے جس طرح خاقان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے یہ رستے موجود ہیں، مگر ہو ول بیل ہم سیلف، اپنے آپ کو کون، یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ادھر سے آپ نے 2400 ارب روپے کا آپ کا ہو گیا سرکولر ڈیٹ. ان دی فرسٹ پلیس یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو ہمیں 92 کے 93 کے معاہدے کھول کے بتائیں، پھر ہمیں 2002 کے کھول کے بتائیں، پھر 2016 کے کھول کے بتائیں. کھولے کسی نے؟ آج تک نہیں کھولے. اور میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ جو چیمبر آف کامرس کے ہیں یہاں آفس بیرر بڑے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھولنے کا نام لیں گے تو یہ پہلے ہی بھاگ جائیں گے، جس طرح یہ ملائیشیا میں بھاگے تھے. جب اس نے کھولنے کی کوشش کی تو انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، وہ غائب ہو گئے تھے. تو یہ ایشوز ہیں، کمپرومائزڈ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جناب ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی ہی انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے گی اور عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا؟ مہنگائی میں کوئی کمی ہوگی؟ یہ دو مختلف باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جہاں تک ہماری انڈسٹری ہے وہ بڑی ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے پاور کے اوپر، تو ہاں اس میں کچھ فرق یقیناً پڑے گا. کیا ہم اس کاسٹ آف ڈوئنگ کا جو ریڈکشن ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں استعمال کر پائیں گے اپنے کمپٹیشن کے اگینسٹ یا نہیں؟ یہ ابھی ٹائم بتائے گا، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی انہینسمنٹ جو ہے چیزوں کو ایکسپورٹیبل سرپلس بنانے کی وہ لمیٹڈ ہے. یہ ابھی میڈیم ٹرم میں پتہ چلے گا. جو آپ کا آخری سوال ہے وہ تو پچھلے کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کا عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. جو کنزمپشن پاور ایروڈ ہو چکی ہے وہ تو اب اکنامک اپرچونٹیز ویلتھ کریشن سے بڑھے گی اور کمپٹیشن سے بڑھے گی، پرائسز کے نیچے آنے سے بڑھے گی. وہ ابھی میڈیم ٹرم میں دکھائی نہیں دیتا. جی قاضی صاحب، آپ ہارون صاحب جس طرح آپ نے یعنی آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ جو ویلتھ کریشن کا ایک ہے وہ آپ کو یہاں اس کی وجہ کیا ہے کہ ویلتھ کریشن میں کیا ایسے باٹل نیکس ہیں؟ اور اس وقت خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیرف رجیم بھی آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وی کین میک یوز آف اٹ. تو کیوں نہیں ہو رہی یہاں پہ ویلتھ کریشن؟ جی ویلتھ کریشن کے 4-5 بڑے کلیئر سگنلز ہیں. ہم ایک دنیا کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہیں، خالی ہم تو نہیں ہیں، لوگوں کے پاس چوائسز ہیں. اگر تو ہم اپنا انویسٹمنٹ کلائمیٹ ایسا کر سکتے ہیں، اور میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہ اگر کوئی یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر فزیکل سیکیورٹی ہم انویسٹر کو دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آیا لانگ ٹرم پروجیکٹ فائنینسنگ کو مہیا کر سکتے ہیں. ابھی تو کمرشل بینکس ہیں، وہ تو بڑا شارٹ ٹرم پیسہ دیتے ہیں، اور ان اینی کیس 60% پیسہ تو حکومت بورو کیے بیٹھی ہے، تو اس کے اندر بہت کم گیپ ہے.
تیسرا یہ ہے کہ جس طرح کی دنیا میں مصنوعات چاہیے اس کے لیے آیا ہم تیار ہیں اپنی انڈسٹری کو اور سروسز کو اور زراعت کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے. وہاں مائنڈز چاہیے, ایکسپرٹس چاہیے, وہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز نہیں کر سکتے. کیا ہم پیپل سینٹرک پالیسی بنا سکتے ہیں جس میں جاب کریشن ہو, پروڈکٹیوٹی ہو, یا ہم صرف ایک اشرافیہ کے پریشر میں آ کے ان کو ہی بینیفٹس دیتے رہیں گے؟ اب یہ سوالات پاکستان کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ نہ تو ایڈ مل رہی ہے, نہ ہی آپ کے اوپر کوئی اور مارکیٹ کنسیشنز مل رہے ہیں. پاکستان کو اب کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ. اب کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. پیٹرنیج کو کسی حد تک چھوڑنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کو ونرز کی طرف موو کرنا پڑے گا جو آن دیئر اون کھڑے ہو سکیں. ابھی یہ سٹرکچرل چیزیں مجھے نہیں دکھائی دے رہی, نہ صلاحیت دکھائی دیتی ہے. موسٹلی جو توجہ ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے اوپر ہے, یہ ٹیرف رجیم کا ڈیمیج کنٹرول کے اوپر ہے. حکومت اپنے اخراجات کم کر کے ہیومن ریسورسز. اچھا ارون بھائی, ایک بات اور میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے, یہ ایک سوال اور, یہ ایک میں میکرو کی بات کر رہا ہوں, یہ میں نیچے نہیں کر رہا انڈیا کی. میکرو اکنامک سٹیبلٹی, ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے, وہاں پہ دیکھیں ان کی ایکسپورٹ دیکھیں, فارماسیوٹیکل میں دیکھیں, آئی ٹی میں دیکھیں, اور جو دیکھیں ان کے فارن ایکسچینج ریزرو دیکھیں, where we went wrong. جی we went wrong very clearly کہ ہم نے جب لبرلائزیشن شروع کی 90s کے اندر, اس وقت منموہن سنگھ نے ساری پارٹیوں کو بٹھایا اور کہا کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا تو آئی ایم ایف کے پاس بار بار جاتے رہیں, یا کڑوا گھونٹ بھر کے آپ لیٹ سم پیپل ڈائی اینڈ اسٹارٹ ریفارمنگ ٹورڈز جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. تو ان کی بھی 30 برس لگے اس کام کو کرتے. ہم نے بیچ میں شارٹ کٹس لینے شروع کر دیے, اور ہم نے یہ مہنگی بجلی بنانی شروع کر دی. حالانکہ اس میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ اتنے کم ٹائم کے اندر جو ہے پروڈکٹیو پاور پلانٹ نہیں لگ سکتے. ہم نے کہا آپ تیل والے لگائیں, ہم گارنٹی کرتے ہیں. سو ہمارا فیلور پالیسی کا فیلور ہے, اور پالیسی اس لیے فیل ہوتی ہے کہ جب ہم پاپولسٹ شارٹ ٹرم اپروچ لیتے ہیں, ایکسپرٹس کو اور سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ نہیں کرتے, صرف کچھ ببل دکھانے کے لیے کام کیا, ببل برسٹ ہو گیا. ببل برسٹ ہوتا ہے, آپ پھر فنڈ کے پاس چلے جاتے ہیں. ابھی بھی ہم جو ہے اپنا ڈھانچہ معیشت کا بدلنے پہ تیار نہیں ہے. یہ ڈھانچہ 250 ملین کو سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ اسی سرکل میں دیں گے. ہارون صاحب, ایک چھوٹا سا سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے بچپن سے کتابوں میں پڑھا کہ جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان زراعت کی دولت سے مالا مال ہے. پھر یہ پڑھا, وہی ہمیں پڑھایا گیا معاشرتی علوم میں کہ معدنی وسائل سے تو ہم جو ہے نا بڑے بڑے ہیں, یہاں تو سونے کے پہاڑ ہیں, تانبا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ اور اب جو حکومت نے کانفرنس بھی کروائی ہے اور امریکی سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں, کیا واقع ہی اس پوزیشن میں ہم ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے اور ہمارا جو آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے؟ جی دیکھیں, پاکستان ایک ملک ہے جس ہمارا ملک ہے, ہم سب اس پہ کوشش کرتے ہیں اپنے اپنی استطاعت کے مطابق, لیکن یہ لاسٹ اپرچونٹیز کا ملک ہے. ہم اپرچونٹیز کو, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ خدا تعالیٰ نے انڈومنٹس دی ہوئی ہیں. ہمارا ہیومن ریسورس انڈومنٹ ہے, ہماری لوکیشن انڈومنٹ ہے, منرلز اور زراعت انڈومنٹ ہے. لیکن ان انڈومنٹس کو ہم صرف پوٹینشل بیچتے ہیں کہ ہمارا پوٹینشل بہت ہے. ہم محنت کر کے ان انڈومنٹس کو, جیسے اب کنیکٹیوٹی ہے, اس انڈومنٹ کو ہم اکنامک گین میں تبدیل نہیں کر پائے, اور نہ ہی نیئر فیوچر میں کر پائیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ابھی بھی سمجھتے ہیں, ہم ایک بیل آؤٹ مینٹیلٹی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں کچھ سالوں کے لیے بیل آؤٹ دے دے, رادر دین کہ ہم اپنی انڈومنٹس کے اوپر انویسٹ کریں. جو میں نے عرض کیا تھا, اپنے ونرز پک کریں. اگر زراعت ونر ہے تو پھر آپ دیکھیے کتنے لوگ جانتے ہیں ایک بینک ہوتا تھا زرعی ترقیاتی بینک, ہمارا تو بینک بھی نہیں ہے زراعت کے لیے جو فنکشنل ہو. یہ منرلز تو ایک لانگ ٹرم 25-30 برس کی گیم ہے. پہلے اس کے سرویز ہوں گے, پوٹینشل دیکھا جائے گا, انفراسٹرکچر بنے گا, لوکوموٹیو آئیں گے. اچھی بات ہے, آپ اس کو دیکھیے لانگ ٹرم,
ٹربل تو یہاں ہے کہ ابھی جو آپ کے پاس ہے کہ آپ اس بیس کو ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اچھی پالیسیاں بنا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی اسٹیبلٹی کوسچن میں رہتی ہے نا جی. بہت شکریہ ہارون صاحب.